امریکہ کی جانب سے سال 2024 میں تیسری بار بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کی معاونت کے الزام میں مزید 4 پاکستانی اداروں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ تشویشناک امر یہ ہے کہ پابندیوں کی اس فہرست میں پاکستان کا سرکاری ادارہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC بھی شامل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پابندیاں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس سمیت 3 کراچی بیسڈ فرمز اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، ایفیلیٹس انٹرنیشنل اینڈ راک سائیڈ انٹرپرائزز پر عائد کی جا رہی ہیں۔ اب جب امریکہ نے ہمیں ٹائٹ کرنا شروع کیا تو وی وینٹ ٹو چائنا، اینڈ اسی طریقے کے ساتھ امریکہ جو ہے اب انڈیا کے ساتھ کھل رہا ہے اور اس کو ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے، تو انڈیا از پلئنگ اے ویری انٹرسٹنگ گیم۔ وہ رشیا کو بھی ساتھ رکھ رہے ہیں اور امریکہ کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ بھارت کو الاؤڈ ہے کہ وہ 7,000 کلومیٹر تک بھی اپنے جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے اس کے تجربے کر سکتا ہے۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 کمپنیوں پر امریکی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو ان اے وے بڑھاوا دے رہا ہے جو بھارتی عزائم ہیں، امریکہ خطے میں بھارتی عزائم کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، پرٹیکولرلی پاکستان کی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن DC کے اندر، انہوں نے جب بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے آفس میں یا وائٹ ہاؤس تک ریچ لینے کی کوشش کی ہے، کہا جاتا ہے کہ کبھی ریچ نہیں ملی۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کا اپنی قیادت پر مقصد اعتماد ہے۔ عوام کا اعتماد تمام سیاسی دھاروں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کی پابندیاں لگانے والا معاملہ جو ہے یہ ہمارے لیے بالکل نیا نہیں ہے۔ ہم نے 22 سال سے زیادہ لمبی جو ہے وہ سینکشن رجیم گزاری ہوئی ہے۔ نمسکار، آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریئیکشن ویڈیو میں۔ دوستوں، ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے جو ہے نا پاکستان کی 4 کمپنیاں اور ان کا جو اسپیس ایجنسی ہے اس کے اوپر جو ہے نا سینکشن لگا دیے ہیں۔ امریکہ کو شک یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا چائنا کی مدد سے لانگ رینج جو میسائل ہے نا وہ ڈیولپ کر رہا ہے، تو اسی کے چلتے جو ہے نا، اور نہ ہی پاکستان جو ہے نا MTCR کا ممبر ہے، میسائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم کا جو ایک فورم بنا ہوا ہے، نہ ہی پاکستان اس کا ممبر ہے، تو پھر پاکستان جو ہے نا لانگ رینج میسائل نہیں بنا سکتا ہے۔ تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے پاکستان پر لگا دیے گئے ہیں سینکشن۔ تو اب پاکستانی میڈیا کا جو رونا دھونا ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں، تو ویڈیو پوری دیکھنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، امریکہ نے پاکستان کے جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں، اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم نے ایڈیشنل سینکشنز لگائی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سینکشنز لگی ہیں، کچھ عرصے کے بعد، ہر کچھ عرصے کے بعد امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا رہا ہے۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ سینکشنز لگ رہی ہیں۔ بھارت کو الاؤڈ ہے کہ وہ 7,000 کلومیٹر تک بھی اپنے جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے اس کے تجربے کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام جن کی رینج جو ہے، میزائل پروگرام کی رینج 250 کلومیٹر، یعنی کہ بھارت کا ایک آخری حصہ جو ہے اس تک ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جو میزائل پروگرام پہ سینکشن لگنا اور بھارت کو یہ الاؤ کرنا کہ اگر اس کا میزائل یورپ بھی پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج جب US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ سینکشنز لگائی ہیں اگینسٹ پرولیفریشن، کہ ہمیں خطرہ ہے کہ پرولیفریشن ہو سکتی ہے۔ دس از واٹ دے ہیو بین سیئنگ، اور اباؤٹ دا لانگ رینج میزائل پروگرام، اور ایسی اینٹیز پرٹیکولرلی 4 اینٹیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو اس حوالے سے ایک جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ سو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، پینٹاگون کے اندر پاکستان کے بارے میں کیا ایک اوپینین ہے۔ اکثر ہم جب بات کرتے تھے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ڈاؤن گریڈڈ ہیں، تو یہی بات کی جاتی تھی، یہی وجوہات تھی جن کی بے بنیاد کے اوپر لگتا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات کبھی بھی نارملائز نہیں ہو سکتے۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو میں اگر، کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، پرٹیکولرلی پاکستان کی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن DC کے اندر، انہوں نے جب بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے آفس میں یا وائٹ ہاؤس تک ریچ لینے کی کوشش کی ہے، کہا جاتا ہے کہ کبھی ریچ نہیں ملی۔ ظاہری بات ہے اس کی وجوہات ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس ہے، جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر کام کرتی ہے، اور اس نے بہت ساری آئٹمز جو ہیں، چیزیں جو ہیں ایکوائر کی ہوئی ہیں تاکہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل کو سپورٹ کیا جائے، اس کے اوپر سینکشنز لگائی گئی ہیں۔ پھر اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں۔ ایک
راک سائٹ انٹرپرائز ہے اس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے بیسیکلی جو سپلائی اکوپمنٹ سپلائی کرنے کی اور جو میزائل اپلیکیبل آئٹمس ہیں وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو پہنچانے میں مدد کی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یہ وہ کہتے ہیں یا تو یہ آرگنائزیشنس انگیج رہی ہیں یا اٹیمپٹ کر رہی ہیں انگیج ہونے میں. سو ہم نے ان آرگنائزیشنس کو اس حوالے سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو پرالیفریشن آف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے اور اس کی جو مینز آف ڈلیوری ہیں اس حوالے سے یہ ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان نے آلریڈی بہت سارے جو میزائل پروگرام کے حوالے سے ہماری جو فیسلٹیز ہیں ہم نے مینوفیکچر کر چکے ہیں, بہت کچھ ایکوائر کر چکے ہیں, بہت چیزیں پروسیس کرتے ہیں, لیکن کبھی پاکستان جو ہے وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم اپنا میزائل پروگرام کو دنیا کے کسی جو ہے نا ملک کو بیچ دیں. کبھی یہ چیز نہیں سوچی گئی یا اس کو کبھی اس طرح استعمال کریں جو امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہو. لیکن یہ جو کام ہے یہ بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا پری ایمپٹیو میئرز لیے جاتے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور امریکہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہے. جو بات لانگ ٹرم سمجھنے والی بات ہے وہ سیدھی سی ہے. وہ بات یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے, یہ امریکہ کی ایک آبزرویشن ہے یا ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی جو ہے وہ رینج میں اگر اسرائیل کے ایسٹس آتے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے. یہ ایک اوپن سیکرٹ سمجھا جاتا ہے. دیکھیں پاکستان امریکہ پہ تو کبھی حملہ نہیں کر سکتا. ایک تو امریکہ ہمیشہ پاکستان کا اتحادی رہا ہے, نہ پاکستان کے یہ انٹرسٹ ہیں, بلکہ پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ سوائے بھارت کے دنیا میں کوئی اور ملک ہے ہی نہیں جس کے اگینسٹ ہم اپنے میزائل پروگرام اور اپنے نیوکلیر پروگرام کو چلا سکتے ہیں. ہماری ساری کی ساری جو نیوکلیر پروگرام ہو, میزائل پروگرام ہو یا آرمی کی جو جسے کہتے ہیں نا نیوکلیر ڈاکٹرین بھی ہے, وہ ساری کی ساری دیٹ از ریگارڈنگ انڈیا کے ہے. وہ کبھی بھی کسی اور ملک کے بارے میں نہیں رہی. انڈیا کہتا ہے کہ یہ چائنا کے خلاف بھی ہے, پاکستان کے خلاف بھی ہے, لیکن کبھی پاکستان نے ایسے نہیں کیا. نہ یہ پاکستان کی اپروچ ہے, نہ ہی ہمارے ریسورسز ہیں. لیکن کیونکہ ایک دیکھیں پاکستان ایک اسلامک ملک ہے, یہ تاثر جو ہے وہ کافی دیر سے دنیا کو پتہ ہے کہ جی یہ اسلامک ملک ہونے کے ناطے, نیوکلیر پاور ہونے کے ناطے, ایک میزائل کیپیبل اسٹیٹ ہونے کے ناطے یہ ایک کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکے, وہ سب کچھ کر سکے, جس کی وجہ سے امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف. دیکھیں یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے نا بیسیکلی اس کا تعلق مڈل ایسٹ سے ہے. سو جو حزب اللہ یا حماس یا جو کچھ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں یا جو ایران کرتا ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی ہوتا ہے. جب پاکستان کے اندر ایک پبلک اوپینین بلڈ ہوتی ہے اور وہ پبلک اوپینین بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جاتی ہے سوسائٹیل لیول پہ, تو شاید اس کو یہ ڈرایا جاتا ہے, دمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ پبلک اوپینین بلڈ ہوتی ہے تو ہم آپ کے حوالے سے کیا کرنے کی سوچ رکھتے ہیں, یا ایک تھریٹ سمجھا جاتا ہے. دیکھیں جب بھی سینکشنز کی جاتی ہیں تو یہ کریڈیبل سینکشنز اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس اپریٹس ہو یا امریکہ کے جو باقی ادارے ہوں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ وہ جسے کہتے ہیں نا ویئر دیر از اسموک دیر از اے فائر, وہ یہ ہے نا جہاں پہ اسموک ہوتا ہے وہاں فائر ضرور ہوتی ہے. سو یہ ایک چیز جو ہے وہ چلتی ہے.